زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وسيجنبها الأتقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی فضل و کرم اور اس کی توفیق و عطا سے ماہ رجب المرجب کے پہلے جمعے کو ہم حاضر ہونے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں نے اہل سنت والجماعت کے ایک اجماعی عقیدے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا، اور میں نے یہ عرض کیا کہ حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعد اور دیگر انبیاء کرام و مرسلین اعظام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہے۔ اس کو بیان کرنے کی حاجت اس لیے پیش آئی کہ بعض نام نہاد سنی جو خود کو مولائی کہتے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، اور جو لوگ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تبارک تعالی عنہ سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، اور ان کا جو مقام شریعت اسلامیہ نے مقرر فرمایا وہ مقام بھی ان کو دیتے ہیں، پھر بھی ان کو طعن و تشنیع کا شکار بناتے ہیں اور گالی گلوز وغیرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں پچھلے ہفتے عرض کی، اور جو میرا بیان یوٹیوب پر گیا میں نے اس کا عنوان رکھا حقیقی مولائی کون۔ اسی حوالے سے آج بھی تھوڑی سی باتیں میں عرض کروں گا، اور میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت صدیق اکبر کو حضور کا صحابی ماننا یہ قطعی عقیدہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص صدیق اکبر کو، ابو بکر صدیق کو حضور کا صحابی نہ مانے تو پھر وہ کافر ہے، کیونکہ ان کا صحابی ہونا قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں خود اللہ عز و جل نے صدیق اکبر کو اپنے محبوب کا صحابی کہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا انکار کرنے کی بنیاد پر ایسا انسان کافر ہوگا۔ جو شخص صدیق اکبر کو حضور کا خلیفہ نہ مانے ایسا انسان بھی کافر ہے۔ اب اس کے بعد خلیفہ تو مانتا ہے مگر ان کو سب سے افضل خلیفہ نہیں مانتا، اور حضور کے تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کو نہیں دیتا، ایسا انسان گمراہ ہے، بدعتی ہے، بدترین گنہگار، تاریکیوں میں گم ہے۔ اس لیے تفضیل شیخین حضرت صدیق اکبر کو اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کو سب سے افضل ماننا
یہ اہل سنت والجماعت کے لیے بالکل اجماعی عقیدہ ہے. اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا سنی نہیں ہو سکتا، بھلے وہ ڈھنڈورا پیٹتا رہے کہ میں سنی ہوں، بھلے وہ اعلان کرتا رہے کہ میں سنی ہوں، اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل میں یہ عقیدہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. کیسے؟ میں اس کو تھوڑا سا اشاروں میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ وقت میں تو گنجائش نہیں رہتی ہے میں تفصیل سے بیان کروں. دیکھیے، جب کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد سب سے اونچا مقام علی شیر خدا مولائے کائنات کا ہے، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، تو پھر اس کے دل میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ جب علی شیر خدا سب سے افضل ہیں تو حضور کے بعد ان کو خلیفہ ہونا چاہیے، حضرت علی مولا کائنات کو. پھر فوراً یہ بات آتی ہے کہ جب علی شیر خدا کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، سب سے افضل آپ ہی تھے، اور ان کے مقام پر صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی، ان کو خلیفہ بنا لیا. تو پھر یہ انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا مطلب تمام صحابہ سے چوک ہو گئی تھی، اور حضرت صدیق اکبر نے منصب خلافت کو تسلیم کر کے حضرت علی مولا کائنات کا جو حق تھا اس کو غصب کر لیا. اس کے بعد عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے، پھر امت سے چوک ہوئی. یہ پوری امت کی بات ہو رہی ہے، پوری امت سے چوک ہو گئی تمام صحابہ سے کہ انہوں نے صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق اعظم کو خلیفہ بنا لیا. عمر فاروق اعظم نے خلافت تسلیم کر کے منصب خلافت کو لے کر دوبارہ پھر حضرت علی کا حق خلافت غصب کر لیا. اب انسان کے دل میں یہ عقیدہ رچ بس جانے لگتا ہے دھیرے دھیرے کہ حضرت صدیق اکبر بھی حضرت علی کا حق مارنے والے ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم بھی علی کا حق مارنے والے ہیں، اور جو علی کا حق مارے وہ غاصب ہے. اب شیخین کریمین کے بارے میں غصب کا عقیدہ دماغ میں بس جاتا ہے. اب آپ بتائیں، آپ کا مال اگر کو غصب کر لے تو اس کے بارے میں آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، احترام ہوگا، خلوص کے جذبات ہوں گے؟ نہیں، آپ تو دل سے نفرت کریں گے کہ فلاں نے میرا مال ہڑپ کر لیا، میری جائیداد ہڑپ کر لی، میرے روم پر قبضہ کر لیا، میرے زمین پر قبضہ کر لیا، میری فلاں سامان پر قبضہ کر لیا. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، دل میں یہ بات رس بس جائے کہ اس نے میرا فلاں مال ہڑپ کر لیا، غصب کر لیا، میرا حق مار لیا ہے، تو پھر اس کے دل میں عقیدت کے جذبات نہیں پیدا ہو سکتے ہیں. تو اب یہ عقیدہ کہ علی شیر خدا مولا کائنات سب سے افضل کہاں لے کے جاتا ہے؟ یہ عقیدہ صرف شیخین کریمین کی نفرت ہی دل میں نہیں بڑھتا، بلکہ حضور کے تمام صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں بھی حضور کے ساتھ تھے، غزوہ بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، غزوہ خیبر میں، جنہوں نے نثاریاں پیش کی، قربانیاں پیش کی، اور جنہوں نے تل من دھن کی بازی لگا دی حضور کے ناموس کے لیے، ان صحابہ کرام کے دل میں بغض بھرنے لگتا ہے. اور پھر انسان یہ کہتا ہے کہ جب ان لوگوں نے حضرت علی کا حق غصب کر لیا تو ان کی بات کیا معتبر؟ انہوں نے جو قرآن جمع کیا وہ قرآن کہاں معتبر رہا؟ ان کے ذریعے سے جو حضور کی باتیں ہم تک پہنچی وہ باتیں کہاں معتبر رہیں؟ تو پورا دین ہی غیر معتبر ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ رافضیوں نے جو یہاں تک اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے وہ شروع میں حضرت علی مولا کائنات کو انہوں نے افضل مانا، پھر آگے بڑھتے گئے تاریکی میں قدم بڑھتے گئے، یہاں تک کہ گھٹا ٹوپ تاریکی میں پہنچ چکے ہیں، کفر میں، ضلالت میں، فسق و فجور میں. اس لیے یہ عقیدہ بہت اہم ہے کہ حضرات شیخین کریمین تمام امت میں سب سے افضل. میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کے اس پر اجماع رہا ہے. صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین، ہر زمانے میں اللہ نے مجددوں کو بھیجا جنہوں نے دین کی تجدید کی، دینی تعلیمات پر آنے والے غبار کا خاتمہ کیا، دلوں میں گھس جانے والی بدعات کو نکال کر جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکا. ان مجددین کی بھی تعلیمات کا حصہ ہے. تعجب ہے کہ ایک انسان خود کو سنی بھی کہے، امام اعظم کا مقلد بھی کہے، اور پھر وہ کہے کہ علی شیر خدا مولا کائنات سب سے افضل. علی شیر خدا مولا کائنات، میں نے جیسے اس سے پہلے عرض کیا، ان کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا. کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں تمام صحابہ میں سب سے افضل ہوں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم ان کو مشکل کشا کہتے ہیں، اور ہم ان کو حلال المشکلات، مشکلوں کو حل کرنے والے، مشکلوں کا خاتمہ کرنے والے کہتے ہیں.
ہم ان کو شیر خدا حقیقی معنوں میں کہتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا کہ حضور رحمت عالم جان عالم نے کچھ واضح اشارات دیے ہوتے علی مولا کائنات کے اپنی بعد خلیفہ ہونے کے حوالے سے، یا کوئی ان کی تعلیم ہوتی، یا کوئی پیغام ہوتا، یا کوئی وصیت ہوتی، تو علی شیر خدا مولا کائنات کو اللہ نے وہ طاقت، وہ قدرت، وہ پاور عطا فرمایا تھا، اور وہ جسارت، وہ جرأت عطا فرمائی تھی کہ آپ ڈنگے کی چوٹ پر وہ اپنا منصب حاصل کر لیتے، کوئی آپ کو روک نہیں پاتا۔ خود علی شیر خدا نے ایک مرتبہ فرمایا بھی ہے کہ اگر یہ منصب خلافت میرا منصب ہوتا اور میں حضور کی بات خلافت کا حقدار ہوتا تو میں خلافت کی کرسی پر نہ ابو بکر کو بیٹھنے دیتا نہ عمر کو بیٹھنے دیتا۔ یہ علی شیر خدا مولا کائنات بیان نہیں کیا، اور آپ اتنے سالوں کے بعد یہ کہتے پھر رہے کہ علی شیر خدا حقدار تھے، علی شیر خدا حقدار تھے۔ تو کیا 25 سال انہوں نے ان لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھی جو غاصب تھے، جو فاسق تھے، حضور کی تعلیمات کو فراموش کر دینے والے تھے، حضور کے اہل بیت کا حق مار دینے والے تھے؟ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے؟ آپ بتائیں، میرا آپ سے ایک تعلق ہے، میں آپ کا امام، نماز آپ میرے پیچھے پڑھنے آتے ہیں، آپ میرے مقتدی ہیں۔ امام مقتدی کا بھی ایک مخصوص قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر میرے حوالے سے میں ایسی کوئی حرکت کروں، مثلا آپ سے قرضہ لے لوں اور آپ کا حق مار لوں، نہ دوں اور کہوں نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لیا، آپ سے ہمارے تعلقات گڑبڑ ہو جائیں، خراب ہو جائیں، آپ کے دل میں میرے حوالے سے کوئی وسوسہ آ جائے یا بغض پیدا ہو جائے میری کسی حرکت کی وجہ سے، تو کیا آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے آ کر کے؟ میں آپ کے نزدیک سنی ہی ہوں، مسلمان ہوں، مگر کیا نماز پڑھنا گوارہ کریں گے آپ؟ تو علی شیر خدا نے کیسے نماز پڑھ لی 2.5 سال تک صدیق اکبر کے پیچھے، 10.5 سال تک؟ یہاں تو آپ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، وہ 10.5 سال تک مسلسل حضرت عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ کیا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ اسلامی فوج ہم پر حملہ کر دے گی، مسلمان آ کے ہمارا گھر گھیر لیں گے، یا ان کو ان کی جان کا خطرہ تھا؟ اور اس کے بعد 12 سال تک مسلسل حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ کیسے بدبخت ہیں یہ لوگ جو حضرت علی شیر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ تقیہ کر رہے تھے، ان کو خوف تھا اور انہوں نے جو ہے خوف کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ معاذ اللہ، آپ تو کسی سنی کے پیچھے نماز پڑھنا گوارہ نہیں کرو گے، میں ان بدبختوں سے کہہ رہا ہوں۔ گونڈی میں ایک صاحب ملاقات کی ہم سے، ایک شادی میں جانا ہوا، وہاں ایک صاحب تھے، اس سے کچھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے بڑی دھڑلے سے کہا، خود کو سنی کہتے تھے، بھئی ہم تو یہاں کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہاں جتنے بھی امام ہیں وہ سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی کے والد مسلمان نہیں تھے، ان کے چچا ابو طالب کے بارے میں۔ یہ اختلافی مسئلہ شروع سے ہی رہا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے جمہور کا یعنی اکثر 99% علماء کا موقف یہی ہے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں تھا۔ اس میں زیادہ پڑھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، نہ ہم ان کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں، نہ گستاخی سن سکتے ہیں۔ بس آپ سے عقیدہ پوچھا جائے تو یہ کہ ان کا ایمان ثابت نہیں، بس ختم، اس سے زیادہ ہم کچھ بات نہیں کر سکتے آپ۔ یہ معاملہ نازک ہے، شروع سے اختلاف رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے کیونکہ ان میں سے ہر امام کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا لفظ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ثابت نہیں، یہ ان کے الفاظ میں بول رہا ہوں، اس بنیاد پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ علی شیر خدا 25 سال تک حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے؟ کیا تم ان سے بڑے متقی ہو گئے ہو، پرہیزگار ہو گئے ہو کہ تم تو نماز پڑھنا گوارہ نہیں کرتے صرف اس بنیاد پر کہ اگر کوئی شخص ابو طالب کو مومن نہ مانے نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے پیچھے؟ تو کیا علی مولا کائنات سے بڑے متقی تم ہو گئے ہو، ان سے زیادہ عابد، ان سے بڑے زاہد، خوف خدا ان سے زیادہ تمہارے اندر آ گیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو انسان کو کہاں سے کہاں لے کے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام، فقیہ، محدث، مجتہد کہ جن کے شاگردوں کے طویل لسٹ ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں روشنی پھیلانے والے، فقہ پھیلانے والے، بعد کے جتنے بھی علماء محدثین ہیں سب امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی ہو، چاہے امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام
امام ابو یوسف، امام محمد بعد کے امام بخاری، امام مسلم وغیرہ سب امام اعظم کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد تمام امت میں، تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے، اس کے بعد عمر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی، پھر علی شیر خدا مولا کائنات کا ہے۔ اور یہی بات حضرت امام مالک سے مروی ہے، یہی بات حضرت امام شافعی سے مروی ہے، یہی بات امام احمد بن حنبل سے مروی ہے۔ چاروں ائمہ مجتہدین کہ قیامت تک ان سے جیسا امام پیدا نہیں ہو سکتا، آج تک تو پیدا نہیں ہو، آئندہ ہی پیدا نہیں ہوگا سوائے امام مہدی علیہ السلام کی، وہ بعد میں آئیں گے قیامت کے قریب میں۔ ان کی فقاہت پر، ان کی امامت پر پوری امت کا اجماع ہے، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ جو بھی ان میں سے کسی ایک کا مقلد نہ ہو بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ یہ ان ائمہ کے عقائد ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل نے تو بہت سخت جملے استعمال کیے ہیں اس مقام پر۔ انہوں نے کہا من فضل علیًا علی ابی بکر فقد طعن علی رسول اللہ۔ جس شخص نے بھی، یہ امام احمد بن حنبل 7 لاکھ تقریباً حدیثیں ان کو یاد تھی۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، خود امام شافعی امام احمد بن حنبل پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے جملے کیا ہیں؟ جس نے بھی علی کو صدیق اکبر سے افضل کہا اس نے رسول اللہ کو گالی بکی۔ ومن فضل علیًا علی ابی بکر و عمر، اور جس نے علی کو ابو بکر و عمر دونوں سے افضل کہا اس نے رسول اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی، ان کو بھی طعن و ملامت کی، گالی بکی، اور ابو بکر کو بھی اس نے گالی بکی۔ ومن فضل علیًا علی عثمان بن عفان فقد طعن علی المہاجرین والانصار واہل الشورى۔ آپ فرماتے ہو جس نے علی شیر خدا کو حضرت عثمان سے افضل کہا اس نے تمام مہاجرین کی شان میں گستاخی کی، تمام انصار کے شان میں گستاخی کی ہے۔ چونکہ یہ ترتیب جو تھی یہ صحابہ کرام کی اتفاق رائے سے تھی، ان کے باہمی مشورے سے تھی۔ اور حضور رحمت عالم نے زندگی ہی میں تقریباً 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کی زندگی میں پڑھائی، اور خود حضور کے حکم سے حضور کے مصلی پر صدیق اکبر کھڑے ہوئے۔ کیا علی مولا کائنات وہاں موجود نہیں تھے؟ موجود تھے، عمر فاروق اعظم بھی تھے، دیگر حضرات بھی تھے، مگر آپ نے کہا نہیں کوئی نہیں، ابو بکر نے کہا کوئی نہیں آ سکتا، آپ نے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔ اب جو یہ کہے کہ علی افضل تھے صدیق اکبر سے تو اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی کہ نہیں کی؟ اور گویا کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے صدیق اکبر کو مصلی دے دیا، حالانکہ افضل تو علی مولا کائنات تھے۔ تو یہ بات انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، صرف صدیق اکبر کا ہی گستاخ نہیں بناتی، تمام صحابہ کا گستاخ بناتی ہے، بلکہ خود حضور رحمت عالم جان عالم کا گستاخ بنا دیتی ہے۔ اب ٹائم کم ہے، ایک بات آخری میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ تو بہت مشہور روایت ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ حضور نے غدیر خم ایک مقام ہے۔ حجۃ الوداع سے جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر یمن کا راستہ الگ جا رہا تھا، ملک یمن سے بہت سے حاجی آئے ہوئے تھے، حضور کے ساتھ حج کیا انہوں نے۔ تو غدیر خم پر حضور نے ان سب کو روکا اور پھر حضرت علی مولا کائنات کی فضیلت بیان کی، وعدہ لیا، پھر بعد میں کہا من کنت مولا فعلی مولا۔ کان کھول کر سن لو، جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا ہیں، یہ حضور نے اعلان فرما دیا۔ وجہ کیا تھی؟ جب یمن میں حضور نے حضرت علی کو قاضی اور جج بنا کر بھیجا تو وہاں کے نوجوان لڑکوں نے جو نئے مسلم تھے، دل میں حضرت علی کی عقیدت کم تھی، انہوں نے حضرت علی کی شکایت شروع کر دی حضور کی بارگاہ میں۔ حجۃ الوداع میں وہ حج کرنے آئے اور کانا پھوسی شروع کر دی حضرت علی کی شکایت کہ آپ نے علی کو بھیجا جج بنا کر، قاضی بنا کر، ان کے فلاں فیصلے اچھے نہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ تو حضور کو تکلیف پہنچی کہ حضرت علی کا مقام جو تھا بہت اونچا مقام، ان کی بارگاہ میں حضرت علی کی شان میں توہین کی گئی اور ان کے بارے میں شکایتیں کی گئی۔ تو جب حد سے حضور فارغ ہوئے اور غدیر خم کے مقام پر آپ نے سب کو روکا اور ہاتھ اٹھا کر سب سے عہد و پیمان لیا اور اب حضرت علی مولا کائنات کی فضیلت بیان کی، ان کا مقام بیان کیا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں علی کے حوالے سے جو بغض و حسد ہے، جو نفرت ہے، جو غلط فہمیاں ہیں، یہ ساری غلط فہمیاں ختم ہو جائیں
اور لوگ یہ جان جائیں کہ میری محبت علی کی محبت کے بغیر ہرگز نہیں حاصل ہو سکتی ہے. آپ نے اعلان فرما دیا من کنت مولا فعلی ھذا مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اور اس کے بعد دعا مانگی اللہم عاد من عادا ووالی من والا، اے اللہ جو علی سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت کر، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما. یہ اعلان فرمایا. تو یہ رافضی کہتے ہیں دیکھو اعلان کر دیا ولایت کا، حضرت علی سب سے افضل ہے، حضور نے اعلان کر دیا. ہم کہتے ہیں اگر یہ ولایت کا اعلان ہوتا، یعنی اس بات کا اعلان ہوتا کہ میرے بعد خلافت کے حقدار علی ہوں گے، کسی غیر کو نہ بنانا، تو حضور یہ غدیر خم کے مقام پر نہ کہتے. کہاں کہتے؟ جہاں 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے عرفات کے میدان میں. حجۃ الوداع جب ہو رہا تھا جمعے کے دن عرفات کے میدان میں حضور نے دنیا کے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ فرمائے، حقوق بیان فرمائے، کیسے زندگی گزارنا، کیا کرنا ہے آگے چل کے. حضور نے ساری چیزیں ارشاد فرمائی. اگر یہ بات ویسے ہی ہوتی جیسے رافضی کہہ رہے ہیں تو پھر عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور اعلان فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا علی مولا، میرے بعد علی خلافت کے حقدار ہیں. جبکہ ایسی کوئی بات نہیں. پھر یہ بات تم کو کیسے معلوم ہو گئی؟ میں رافض سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی؟ کہ علی کو یہ بات نہیں معلوم تھی من کنت مولا فعلی مولا میں حضور نے میری ولایت کا، میری خلافت کا اعلان کیا؟ ان کو نہیں معلوم تھی. صدیق اکبر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو وہ کیوں نہیں آئے میدان میں تلوار لے کر؟ کہ لوگوں بھول گئے غدیر خون میں حضور نے تو میری خلافت کا اعلان کیا، تم کہاں جا رہے ہو اور کس کو خلیفہ بنا رہے ہو؟ جبکہ وہ خاموش رہے. عمر فاروق اعظم کے زمانے میں علی مولا کا اعلان نے کبھی اعلان نہیں کیا کہ لوگوں کہاں جا رہے ہو، میں خلیفہ ہوں، تم کس کو خلیفہ بنا رہے ہو، کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہو. تو جس بات کی جانب حضرت علی شیر خدا کبھی متوجہ نہیں ہوئے، آج صدیوں کے بعد وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ من کنت مولا فعلی المباقد عید قدیر تک منایا جا رہا ہے. اور سنی لوگ بھی عید قدیر منا رہے ہیں اور رافضیوں کے عقیدے پر گویا کی مہر لگا رہے ہیں. تو یہاں پر اس حدیث پاک کا صحیح معنی کیا ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں. مولا کا مطلب محبوب ہوتا ہے، آقا بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے. جس کا میں محبوب ہوں، یہ علی بھی اس کے محبوب ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مجھ سے محبت کرے علی سے محبت نہ کرے، علی سے محبت ہو مجھ سے محبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا. من کنت مولا، تم میں سے جو شخص بھی مجھ سے محبت کرے فعلی ھذا مولا، تو یہ علی ہے، یہ بھی تمہارے محبوب ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا میری محبت ہو علی کی محبت نہ ہو، علی کی محبت ہو میری محبت نہ ہو. میری محبت علی کی محبت سے، علی کی محبت میری محبت سے جدا نہیں ہو سکتی ہے. یہ حضور نے اعلان فرمایا. اس کے بعد آگے فرمایا نا اللہم والی من والا، اے اللہ تو اس سے محبت کر جس سے علی، جو علی سے محبت کرے، اور اس سے نفرت کر جو علی سے نفرت کرے. اس معنی کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ حدیث پر بالکل صحیح ہے. ہمارا اس پر عقیدہ ہے، ہمارا اس پر پورا ایمان ہے. اور آج بھی ہم حضرت علی مولا کائنات سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علی کے دربار میں جانے سے پہلے، در علی تک پہنچنے سے پہلے کوئی در مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو حضرت علی مولا کائنات کے محبت کا چراغ سینے میں جلانے سے پہلے کوئی شخص بھی حضرت رسول اکرم کی محبت کا چراغ نہیں جلا سکتا ہے. من کنت مولا فعلی مولا، یہ اس کا معنی ہے. اگر وہ عقیدہ لے لیا جائے جو یہ ساری باتیں یہ رافضی لوگ یا نیم رافضی کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ یقین مانیے اسلام کی پوری بنیاد منہدم ہو جائے گی. کوئی بھی اسلامی عقیدہ، اسلامی تعلیمات ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی. خود قرآن کا قرآن ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے. یہ سمجھ لیں آپ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.